اور اس سے آگے دیکھو حسین ابن علی کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ، جو نبی پاک کی وفات کے وقت جن کی عمر 2 برس تھی، اور 61 ہجری عمر 52 سال یا 51 سال یا 50 سال، عبداللہ بن جعفر کی بیوی اون محمد کی ماں، کیا اس نے اون محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھا؟ زینب سلام اللہ نے، کیا حضرت زینب نے اپنے بھائیوں کی اولاد کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت زینب نے حضرت عباس کا شہید ہونا نہیں دیکھا؟ اور اسی حضرت زینب نے کیا حسین ابن علی کا اپنے سامنے سر کٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور اپنے ان ساتھیوں کی لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے نہیں دیکھے؟ دیکھے۔ اور اپنے بھائی حسین ابن علی کا سر کاٹ کے نیزے پہ لٹکا ہوا نہیں دیکھا؟ لیکن ان کا حوصلہ دیکھو، زینب سلام اللہ کا حوصلہ دیکھو کہ اس کے باوجود اللہ سے ایک مکالمہ کرتی ہیں کربلا میں کھڑی ہو کر، کہتی ہیں اس سارے منظرنامے کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا گیا اور بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے، انہیں دیکھ کر اجڑے ہوئے دیار کو، اجڑے ہوئے میدان کو، لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کہتی ہیں اے اللہ تیرا درود و سلام ہو محمد پر، یا اللہ تیرا درود و سلام ہو محمد عربی پر، اور اے اللہ کے رسول دیکھ لو ریگستان کی ریت کے ذرے تیرے حسین کی لاش پہ پڑ رہے ہیں، ہوائیں ریت اٹھا اٹھا کر تیرے نبی کی آل پہ اٹھا کے پھینک رہی ہیں، بناتوں کا سبایا، اے اللہ کے رسول تمہاری بیٹیاں لونڈیاں بنا لی گئی ہیں، تمہاری اولاد قتل کر دی گئی ہے، اور تیرے بیٹے حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ حالات یہ ہیں، اور ہوتا کیا ہے، بڑے حوصلے سے اہل بیت کے اس قافلے کی جو لٹا ہوا قافلہ تھا اس کی وکالت اور نمائندگی کرتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں اور بغیر کسی خوف و خطر کے وکالت کرتی ہیں۔ اور میں تو غور تو کریں، کہاں کوفہ اور کہاں شام، کہاں عراق اور کہاں شام، کہاں دمشق، اونٹوں کا سفر، حسین ابن علی کا سر نیزے پہ، زین العابدین خاموش، اور حضرت زینب اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی رہی، اور 10 دن کا سفر، 15-20 دن کا سفر، اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے سامنے پہنچا تو کیا یزید اور حضرت زینب کی تکرار نہیں ہوئی؟ اس تکرار میں یزید نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ میں امیر معاویہ کا بیٹا ہوں، امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور میرا دادا ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، اور میرا پردادا حرب امیہ کا بیٹا تھا، اور امیہ عبد شمس کا بیٹا تھا، اور عبد شمس عبد مناف کا بیٹا تھا۔ اے زینب دیکھ، سرداریاں ہمارے خاندان میں رہی، اور یقیناً بات یہ ہے کہ قریش کی یہ نسل، یہ خاندان جنہیں بنی امیہ کہتے ہیں، سیاسی سرداری مکے کی ان کے پاس تھی، لیکن جب بنی ہاشم میں اللہ نے نبی کو اٹھایا تو حسد ہوا۔ اب نبوت کا مقابلہ تو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے،
اندر سے یہ بات موافق نہ آئی. دیکھ لو ابتدا میں خاندان بنی امیہ کی حضور کے خلاف سازشیں اور کوششیں. لیکن ایک وقت آیا جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کی ذات عالی، آپ کا رخ انور، آپ کا فیض کمال ان لوگوں پہ جب چشپاں ہوا تو ایمان آیا. آپ دنیا سے چلے گئے. ابتدائی دور جذبہ ایمان کا دور تھا. جو ہی حضرت عمر گئے پھر یہ دنیا داری آ گئی. پھر بنی امیہ کے اندر وہی جراثیم پنپنے لگے. ہم بڑے، ہماری خاندان میں سیادت، امارت، قیادت، اب بھی ہم زیادہ حقدار ہیں، جس کے نتیجے میں چلتے چلتے یہ حالات حضرت حسین ابن علی اور یزید کے درمیان ہوئے. اور اس کا شاخسانہ پیچھے دیکھ لو. امیر شام کی حضرت علی سے صفین کی جنگ چڑھائی تو امیر معاویہ کر کے عراق میں پہنچے. ابو سفیان اور حضور کی جنگیں، اور اس کے پہلے حرب اور عبد المطلب کا مخاصمہ، پھر امیہ اور حضرت ہاشم کی جنگیں. اس لیے میرے بھائیوں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے بتلا گئے. جب بھی دنیا میں یزیدیت سر اٹھائے گی، حسینیت اس کے سامنے کھڑی ہوگی. دنیا میں جب بھی کوئی ظالم کھڑا ہوگا، حسین مظلوم اور صابر کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا. جب بھی دنیا میں طاقت کے فیصلے منوائے جائیں گے، حق کے نہیں، طاقت کے فیصلے، تو حسینی کردار اللہ قیامت تک باقی رکھے گا. اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، اللہ اس نسبت سے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے.